اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالب علم ساتھیوں، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیز ساتھیوں، اردو قواعد کا سلسلہ جاری ہے اور یہ اردو قواعد تقریباً ہر جماعت کے لیے ویلڈ ہیں، ہر جماعت کے لیے یہ مستعمل ہیں اور ہر جماعت میں ان کا کردار بہت اہم ہے۔ ان قواعد کو سمجھے بغیر ہم اردو میں قطعاً بہتر نہیں ہو سکتے۔ اردو قواعد کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں آج ہم اپنی اس ویڈیو میں ردیف اور قافیہ کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ان کی مکمل تعریف اور مثالوں کے ساتھ وضاحت آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہوگی۔ تو ہم اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ردیف کسے کہتے ہیں۔ ردیف جی، شاعری میں اس کا ایک اہم کردار ہے۔ شعر کے آخر میں آنے والے لفظ یا الفاظ کا مجموعہ ردیف کہلاتا ہے۔ شعر چاہے نظم کا ہو یا پھر غزل کا، اس کے آخر میں آنے والے الفاظ کے مجموعے کو ردیف کہا جاتا ہے۔ وہ ایک لفظ بھی ہو سکتا ہے اور کئی الفاظ کا مجموعہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ وہ ردیف جو ہے وہ کسی ایک لفظ کو نہیں کہا جائے گا، بلکہ بہت سے لفظوں کے مجموعے کو بھی کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ لفظ یا الفاظ قافیے کے بعد آتے ہیں، قافیہ ہم بعد میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، قافیے کے بعد آتے ہیں، اس لیے انہیں ردیف کا نام دیا گیا ہے۔ یہ لفظ ردیف قافیے کے بعد آتے ہیں۔ ہر شعر میں ردیف کا لفظ یا الفاظ ہو بہو دہرائے جاتے ہیں۔ یہ اس کی ایک اور اہم نشانی یا علامت ہے کہ ردیف ہر شعر میں دہرائے جاتے ہیں، ہر شعر کے دوسرے مصرعے میں، اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یہ جوں کہ توں دہرائے جاتے ہیں۔ ردیف کی مثالوں سے ہم بآسانی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ مثلاً یہ غزل کا مطلع ہے، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اب اس میں سرخ الفاظ دیکھیے، نہیں آتی نہیں آتی، یہ مطلع ہے، پہلا شعر ہے غزل کا۔ تو اس غزل کے مطلع میں دونوں مصروں میں نہیں آتی کے الفاظ، یہ لفظوں کا مجموعہ ہے، نہیں آتی، یہ دہرایا گیا ہے دونوں مصروں میں۔ یہ علامت ہوتی ہے کہ مطلع جو ہے نا کہتے ہی اسے ہیں جو غزل کا یا نظم کا پہلا شعر ہو اور جس کے دونوں مصرعے ہم ردیف ہم قافیہ ہوں، تو یہ مطلع ہے جس کے دونوں مصروں میں ردیف موجود ہے، یعنی نہیں آتی۔ اسی طرح اسی غزل کا دوسرا شعر ہے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ تو نہیں آتی کا جو مجموعہ ہے لفظوں کا، یہ الفاظ جو ہیں یہ دہرائے گئے ہیں اور یہ دوسرے شعر کے دوسرے مصرعے میں یہ الفاظ آئے ہیں، یعنی ردیف پہلے شعر کے یا مطلع کے دونوں مصروں میں موجود ہوں گے اور پھر اس کے بعد آنے والے تمام اشعار میں دوسرے مصرعے میں ردیف کا استعمال کیا جائے گا۔ تو ردیف لفظ یا الفاظ کے ایسے مجموعے کو کہا جاتا ہے جو شعر کے آخر میں آتے ہیں اور ہو بہو دہرائے جاتے ہیں۔ ان اشعار میں الفاظ نہیں آتی ردیف کی مثالیں ہیں اور یہ الفاظ بغیر کسی تبدیلی کے ہر شعر میں دہرائے گئے ہیں۔ جی، آسان ہے، بہت آسان ہے، اس کو بس سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح میر کی غزل میں ردیف کی سی ہے، یہ ردیف ہے، کی سی ہے، 3 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ یہ الفاظ کا مجموعہ بغیر کسی تبدیلی کے ہر شعر میں دوسرے مصرعے میں بھی آیا ہے اور غزل کے پہلے شعر میں یعنی مطلع میں بھی اس کا استعمال کیا گیا۔ دیکھیے ذرا مطلع، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تو کی سی ہے 3 الفاظ کا مجموعہ ہے جو دہرایا گیا ہے اور یہ ردیف ہے۔ تو ردیف لفظ یا الفاظ کے ایسے مجموعے کو کہا جاتا ہے جو ہر شعر کے آخر میں ہو بہو دہرائے جاتے ہیں۔ جی جناب، یہ تھی ردیف۔ آگے چلتے ہیں، قافیہ کسے کہتے ہیں، قافیہ کیا ہوتے ہیں۔ شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہا جاتا ہے۔
काफिया, इसको भी शेर की मदद से ही समझने की कोशिश की जाएगी। शेर के आखिर में आने वाले हम आवाज़ अल्फाज, जहन में रखिएगा, हम आवाज़ अल्फाज जो हैं वो काफिया कहलाते हैं। हम आवाज़ अल्फाज, हर शेर में काफिया तब्दील होता है, ताहम उनकी सौत यानी आवाज़ वो एक जैसी रहती है। उनकी सौत यानी आवाज़ एक जैसी रहती है, लफ्ज़ तब्दील हो जाते हैं, काफ़िए तब्दील हो जाते हैं। काफ़िया की जमा कवाफ़ी है। काफ़िए की मिसाल गालिब की गज़ल की इस मतला से ली जा सकती है कि दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हुआ और दवा, तो मीर तकी मीर की गज़ल में जो इस्तेमाल हुए हैं काफ़िया, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। तो अब इसमें देखें मीर तकी मीर की इस गज़ल में जो इस्तेमाल हुए हैं काफ़िए या अल्फाज, जो हम आवाज़ अल्फाज हैं, वो देखिए ये हम आवाज़ अल्फाज हैं जो काफ़िए कहलाते हैं। हबाब, शराब, गुलाब, ख़राब या ख्वाब, इज़्तराब, कबाब, शराब वगैरह वगैरह, ये अल्फाज जो हैं ये हम आवाज़ हैं, इनकी सौत या आवाज़ एक जैसी है, लिहाजा ये काफ़िए कहलाते हैं। दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। हुआ, दवा, माजरा, इस तरह से ये अल्फाज काफ़िए कहलाते हैं कि जो एक ही जैसी आवाज़ रखते हैं। तो शेर के आखिर में आने वाले हम आवाज़ अल्फाज को काफ़िया कहा जाता है। काफ़िए हमेशा रदीफ़ से पहले आते हैं, एक चीज़। दूसरा ये कि बहुत सी नज़में या गज़लें वो गैर मुरद्दफ़ भी होती हैं। गैर मुरद्दफ़ यानी ऐसी गज़ल जिसमें कोई यानी शेर में कोई रदीफ़ इस्तेमाल ना की जाए, वो शेर जो है उस नज़्म में वो शेर वो हमेशा काफ़िए पर ख़त्म होता है। तो ऐसी नज़्म या ऐसी गज़ल या ऐसा शेर जिसमें इख्तिताम, उस शेर का इख्तिताम काफ़िए पर हो, रदीफ़ मौजूद ना हो, तो वो गैर मुरद्दिफ़ शेर, गैर मुरद्दिफ़ नज़्म या गैर मुरद्दिफ़ गज़ल कहलाएगी। तो ये बात भी समझने की है। तो काफ़िए हमेशा रदीफ़ से पहले आते हैं, शेर के आखिर में इसलिए कहा जाता है इनको कि शेर के आखिर में आने वाले हम आवाज़ अल्फाज के बहुत सी नज़में, गज़लें या फिर अशार वो गैर मुरद्दिफ़ होते हैं। जी जनाब, तो ये भी इसकी वजाहत हो गई। उम्मीद है कि ये रदीफ़ और काफ़िया का मौजू आपको समझ में आया होगा। इसको बार बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, बहुत आसान मौजू है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इल्म बांटिए कि इल्म बांटने से बढ़ता है। अल्लाह हाफ़िज़।